السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلہ وصحبہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، پردہ نشین بہنوں، آج ہم قرآن مجید فرقان حمید کی ایک بہت ہی خوبصورت سورہ قصص، جس کا معنی ہے اسٹوریز، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبیوں کے بارے میں ذکر فرمایا ہے، اس میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی مبارک زندگی کے کچھ پیسیجز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا ذکر فرمایا ہے۔ ان کے بارے میں ارشادات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کیے۔ اس مبارک سورہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اس سورہ کو اسٹارٹ کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو آتھورائز فرمایا ہے کہ یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی۔ These are the verses of the enlightened book، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت ہے، جو نور ہے، جو صراط مستقیم ہے، جو تمام کائنات کا پورا علم اپنے آپ میں سمائے ہوئے، جو روحانی کتاب ہے، جو اگلوں کا بھی ذکر کرتی ہے اور پچھلوں کا بھی ذکر کرتی ہوئی نظر آتی ہے، جس میں جب سے دنیا بنی ہے اور قیامت تک کے سارے معاملے موجود ہیں۔ دس از دی اونلی ون بک آن دس ارتھ، جہاں پر آپ کو دنیا بننے سے لے کے آخر تک کی ساری چیزیں ملیں گی، اور آپ کو حیرت ہوگی جان کے کہ اس دنیا کے اندر جو جو معاملات ہیں، جو جو چیزیں موجود ہیں، وہ سب علم اس کتاب میں موجود ہے۔ پر شرط یہ ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے والا اس نیت سے پڑھے۔ الحمدللہ، جب سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی ہے اور آج تک 1400 سال کے بعد بھی if there is any confusion in the Islamic studies related to the any matters related to the any affairs, so we alhamdulillah all the scholars of Islam are getting the complete information from this enlightened and beautiful book of Allah subhanahu wa ta'ala, which has been revealed to the holy prophet محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کتاب میں ہمیں سب کچھ نظر آتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار بہت ساری آیتوں میں یہ ذکر فرماتا ہے، تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، ہم تم پر پڑھیں موسیٰ اور فرعون کی سچی خبر ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ This is for those people, they are believers، جو ایمان رکھتے ہیں، جو مانتے ہیں اللہ کو اور اس کی وحدانیت کو، جو مانتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اور اس کا ذکر کرتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں، اس سے دعائیں کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں، اس کو سجدہ کرتے ہیں، اس کے لیے نمازیں ادا کرتے ہیں، اس کے محبوب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے بھیجے ہوئے پیغمبروں پر یقین رکھتے ہیں، اس کی بھیجی ہوئی کتابوں پر یقین رکھتے ہیں، اس کے بھیجے ہوئے ملائکہ پر یقین رکھتے ہیں، اس کی بنائی ہوئی تقدیر پر یقین رکھتے ہیں، اور کل قیامت کے دن کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا ان یستضعف
طائفة منهم يذبحوا أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. تو ارشاد فرماتا ہے اور اس کے لوگوں کو اپنا تابع بنایا، ان میں ایک گروہ کو کمزور دیکھتا، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا، ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا، بے شک وہ فسادی تھا. یعنی فرعون کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی اور بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک گروہ ایسا تھا جس گروہ کی عورتوں کو جو ہے اور ان کے بچوں کو، جو ان کے بیٹوں کو وہ قتل ذبح کر دیتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا کہ ہاؤ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے اپنے محبوب بندے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو بچایا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا ہے وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. اور ہم چاہتے تھے کہ ان کمزوروں پر احسان فرمائیں جیسا کہ اس کے شان کے لائق ہے، اور ان کو پیشوا بنائیں اور ان کے ملک کو، مال کا انہی کو وارث بنائیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آلریڈی پلانڈ دس بیفور دی برتھ آف حضرت موسیٰ کلیم اللہ. اس سے پتہ یہ چلا کہ نبوت جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ یہاں وہ پہلے ہی ڈیسائیڈڈ ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے ہی نبی بنا چکا ہوتا ہے، اور نبوت جب کسی کو ملتی ہے تو وہ پیدائشی نبی ہوتا ہے. ایز اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس قرآن کی اس آیے میں کہ وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. اور ہم چاہتے تھے کہ ان کمزوروں پر احسان فرمائیں. تو جو اللہ کا نبی ہے اور رسول ہے وہ اس قوم کے لیے اللہ کی طرف سے ایک احسان ہے اور وہ ان کا پیشوا بھی ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے آنے کا ذکر فرمایا اور ان کے ملک و مال کا انہی کو وارث بنایا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نُمَكِّنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ. زمین میں قبضہ دیں اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہی دکھا دے جس کا انہیں ان کی طرف سے خطرہ ہے. یعنی فرعون اور یہ لوگ جو ہے اس وقت انہیں کسی نے خبر دی تھی کہ ایک بچہ جو ہے وہ ملک میں پیدا ہوگا اور وہی تمہیں جو ہے تمہاری بربادی کا اور تمہاری تباہی کا جو ہے وہ وجہ بنے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوگا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہاؤ اللہ سبحانہ و تعالیٰ از مینیجنگ دس. کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِهِ وَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّ رَادُّهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام فرمایا کہ اسے دودھ پلا، پھر جب تجھے اس سے اندیشہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے اور نہ ڈر اور نہ غم کر، بے شک ہم اسے تیری طرف پھیر لائیں گے اور اسے رسول بنائیں گے. یہاں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی والدہ سے بھی جو ہے وہ کلام فرماتا ہے، انہیں خوشخبری دیتا ہے، انہیں تسلیاں دیتا ہے کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا رب تم پہ کرم فرمائے گا. اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ فرعون کے لوگ جو ہیں وہ تمہیں تمہارے بیٹے کو قتل کر دیں گے یا ذبح کر دیں گے تو تم اسے دریا میں ڈال دینا. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَانًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ.
پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تو اسے اٹھا لیا فرعون کے گھر والوں نے، یعنی جب انہیں دریا میں ڈالا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تو انہیں فرعون کے ہی گھر والوں نے اٹھا لیا کہ وہ ان کا دشمن اور ان پر غم ہو۔ بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر خطا کار تھے، لوگ خطا کار تھے، لیکن ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وقالت امرأة فرعون قرۃ عین لی ولک ولا لا تقتلہ عسى ان ینفعنا ونتخذہ ولدا وهم لیشعرون۔ اور فرعون کی بیوی نے کہا یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے معاملے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام کیا، انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے کو دودھ پلائیں اور اپنے ڈرے نہیں، اور تو انہوں نے اس سے انکار نہیں کیا، منع نہیں کیا، اور اللہ کا جیسے حکم تھا اس کو مانتی چلی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی وہاں پر معاملے پیدا کر دیے کہ فرعون کے ہی گھر میں جو ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ جو ہے وہ پہنچ گئے۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا أَنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور صبح کو موسیٰ کی ماں کا دل بے صبر ہو گیا، ضرور قریب تھا کہ وہ اس حال کو کھول دیتی اگر ہم نہ ڈھارس بندھاتے اس کے دل پر کہ اسے ہمارے وعدے پر یقین رہے۔ اور اس کی ماں نے اس کی بہن سے کہا اس کے پیچھے چلی جا۔ وقالت لأختہ قصہ فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون۔ تو وہ اسے دور سے دیکھتی رہی اور ان کو خبر نہ تھی۔ وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون۔ اور ہم نے پہلے ہی سب دائیاں اس پر حرام کر دی تھیں، تو بولی کیا میں تمہیں بتا دوں ایسے گھر والے کہ تمہارے اس بچے کو پال دے اور وہ اس کی خیر خواہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے اس معاملے کو بنایا کہ فرعون کے گھر میں وہ پلی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ پر بھی جو ہے وہ احسان فرمایا، ان کی دل کی خواہش کو بھی جو تھا وہ پورا کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو جو ہے ان کی دائی جو ہے وہ بنا دی، اور ساری دائیوں پر کا دودھ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حرام فرما دیا۔ تو اس میں جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں تک پہنچے۔ اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ جوانی کو پہنچی تو ہی واز کہیں سے وہ پاسنگ فرام اوے، اور وہاں پر دو لوگ جو ہے وہ لڑ رہے تھے۔ ایک بندہ جو تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہی گاؤں کا تھا، دوسرا جو تھا وہ دوسرے کسی گاؤں کا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک گھوسا مارا تو وہ جو ہے اس کا مر گیا اسی وقت۔ تو اس کے بعد جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو ہے کہا گیا ہے کہ اب آپ کے خلاف جو ہے وہ سازش ہو گئی ہے، آپ کو سزا دینے کی بات چل رہی ہے، آپ کو سزا دے دی جائے گی، تو آپ یہاں سے نکلیے۔ تو آپ مدین کی طرف جو ہے وہ ایک مدین شہر تھا اس طرف چلے گئے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو ایک ہفتے تک آپ جو ہے وہ بھوکے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے، عاجز و انکساری کر رہے تھے کہ اے اللہ، اے میرے رب، مجھے روٹی کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ مل جائے۔ جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو ایک جگہ، ایک منظر دیکھتے ہیں، وہاں کچھ لوگ اپنے اپنے جو چرواہے ہوتے ہیں، جو جانور ہوتے ہیں، ان کو پانی پلا رہے ہوتے ہیں، سیراب کرتے ہوتے ہیں۔ تو وہاں دو عورتیں جو ہیں، دو خاتون جو ہیں وہ وہاں کھڑی ہوتی ہیں، اور ان سے جا کے وہ لوگ کھڑی رہتے ہیں، تو ان سے جا کے دریافت کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ تو وہ فرماتی ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں، جب یہ سارے لوگ جو ہے پانی اپنے جانوروں کو پلا لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنے جانوروں کو پلاتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ جو ہیں وہ ان کے جانوروں کو سیراب کرتے ہیں۔ جب وہ ان کے جانوروں کو سیراب کر دیتے ہیں تو وہ اپنے گھر پہنچتی ہیں۔ جب وہ اپنے گھر پہنچتی ہیں
وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی جو ہے بیٹیاں ہوتی ہیں، تو وہ جا کر سارا حال جو ہے اپنے والد سے بیان کر دیتی ہیں۔ جب وہ اپنے والد سے بیان کرتی ہیں کہ ایک نیک شخص نے اور ایک نیک اور طاقتور شخص نے جو ہے وہ ہمیں جو ہے ہمارے جانوروں کو سیراب کر دیا، اس وجہ سے ہم جلدی لوٹ کر آ گئے، تو حضرت صفورہ ان کا نام ہوتا ہے، وہ فرماتی ہیں حضرت شعیب علیہ السلام سے، حضرت شعیب علیہ السلام ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں کیسے پتا وہ نیک کار انسان ہے، تو وہ اس کا جو ہے حلیہ بیان فرماتے ہیں اور فرماتی ہیں کہ وہ شخص ایسا تھا کہ اس نے جو ہے ایک پتھر جو کنویں کے اوپر رکھا تھا، وہ 10 لوگ جس کو ہٹاتے تھے انہوں نے ایک بار میں ہی اکیلے اس پتھر کو ہٹا دیا۔ دوسرا یہ کہ جب ہم ان کے سامنے تھے تو ان کی نظریں جو تھیں وہ جھکی ہوئی تھیں، انہوں نے ہمیں نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام ان سے فرماتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت بہت بھوکے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مجھے کھانا دے دیا، تو وہ کہتے ہیں جاؤ انہیں بلا کے لاؤ، تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے آتی ہے ان کی بیٹی، اور وہ ان کے گھر پہنچتے ہیں تو حضرت کھانا لگا ہوا ہوتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ کھانا کھا لیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام ان سے کہتے ہیں کہ نہیں، میں کھانا نہیں کھاؤں گا، کیونکہ ہم جس قوم سے تعلق رکھتے ہیں یا جس جگہ سے تعلق رکھتے ہیں وہاں پر ہم اجرت ان کاموں کی نہیں لیتے، یہ ہم فی سبیل اللہ کرتے ہیں۔ جبکہ وہ 7 دن سے بھوکے ہوتے ہیں، شدت کی بھوک ہوتی ہے، ان کا پیٹ جو ہے وہ پیٹ سے لگ جاتا ہے، اس قدر بھوک کی شدت ہے، پھر بھی کھانے سے انکار کر دیتے ہیں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ کھانا ہم آپ کو اجرت کی وجہ سے نہیں دے رہے، ہمارے آباء و اجداد کا یہ طریقہ ہے کہ کوئی گھر آتا ہے تو ہم اسے کھانا دیتے ہیں۔ جب یہ سارا واقعہ پیش ہو جاتا ہے، آپ کھانا تناول فرما لیتے ہیں، اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم جو ہو میری بیٹی سے جو ہے وہ نکاح کر لو، اور اس کے سبب تمہیں 8 سال تک جو ہے وہ میرے جانوروں کو جو ہے وہ چرانا پڑے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اگری کر لیتے ہیں اور یہ سب کرتے ہیں، اور اس کے بعد عہد کے مطابق 8 سال حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ 8 سال یہ 10 سال تک جو ہے وہ خدمت میں رہتے ہیں، اور اس کے بعد اجازت مانگتے ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام ان کو اجازت دیتے ہیں اور وہ مصر کی طرف دوبارہ سے اپنی بیوی کے ساتھ روانہ ہوتے ہیں۔ اینڈ وین ہی لیفٹ دی مدین سٹی اینڈ آن دا وے، رات ہو جاتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، اور اس وقت انہیں ایک آگ دکھائی دیتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن میں کہ جب انہیں وہ آگ دکھائی دیتی ہے تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اپنی وائف سے کہتے ہیں کہ تم رکو، میں اس آگ کی طرف ہو کر آتا ہوں، کیونکہ ایسے موسم میں ٹھنڈ کا موسم ہوتا ہے، رات اندھیری ہوتی ہے، راستہ نظر نہیں آتا ہے، وہ ایک آگ جو دکھائی دیتی ہے، جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ندا دیتا ہے ایک شجر کے ذریعے سے، اور فرماتا ہے کہ میں یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبر أو جذوة من نار لعلكم تصطلون۔ پھر جب موسیٰ نے اپنی میعاد پوری کر دی اور اپنی بیوی کو لے کر چلا، طور کی طرف سے ایک آگ دیکھی، اپنی گھر والی سے کہا تم ٹھہرو، مجھے طور کی طرف سے ایک آگ نظر پڑی ہے، شاید میں وہاں سے کچھ خبر لاؤں یا تمہارے لیے کوئی آگ کی چنگاری لاؤں کہ تم تاپو، ٹھنڈ کا موسم ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا آتَاهَا نُؤْدِيَ مِنْ شَعْتِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْيَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنْ شَجَرَةِ أَن يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ پھر جب آگ کے پاس حاضر ہوا، ندا کی گئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، میدان کی دہنے کنارے سے، برکت والے مقام میں پیڑ سے،
کہ اے موسیٰ بے شک میں ہی ہوں اللہ رب سارے جہانوں کا۔ وعن القی عصاک فلما رآها تہتز کأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب یا موسیٰ اقبل ولا تخف انک من الآمنین۔ اور یہ کہ ڈال دے اپنا عصا، پھر جب موسیٰ نے اسے دیکھا لہراتا ہوا گویا سانپ ہے، پیٹھ پھیر کر چلا اور مڑ کر نہ دیکھا۔ مطلب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ندا فرمائی ایک شجر کے ذریعے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو شجر تھا وہ ایسا تھا یہ کانٹے دار شجر ہوتا ہے جو جنگلوں میں ہوتا ہے۔ تو انہوں نے جو ہے ندا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ندا فرمائی اور ان سے کہا کہ تم اپنا عصا جو لے کر چل رہے ہو اسے زمین میں ڈال دو۔ وہ زمین میں ڈالتے ہیں، وہ ایک اژدہا ایک سانپ بن جاتا ہے، لہرانے لگتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دم بھاگتے ہیں پیچھے کی طرف، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اقبل ولا تخف انک من الآمنین، اے موسیٰ سامنے آ اور ڈر نہیں، بے شک تجھے امان ہے۔ تو یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو امان ہے، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ اپنے محبوب بندوں سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ان کی پیدائش سے پہلے سے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے انتظامات فرما دیے۔ ان کی زندگی میں جو ان کا دشمن تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہی کے ذریعے جو ہے ان کی خدمت کروائی، اسی سے ہی جو ہے وہ ان کی خدمت کروائی۔ اور جب وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں، جب انہیں بھوک لگتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مدین میں جب وہ ہجرت کر کے دوسرے شہر میں جاتے ہیں وہاں پہ بھی حضرت شعیب علیہ السلام کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی، ان کی خیر خواہی فرمائی اور انہیں ہر چیز کی آسائشیں جو ہیں وہ نواز دی، اور اس کے بعد ان کو حکم ہوا کہ وہ وہاں سے مصر کی طرف چلے جائیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ وہ اپنے محبوب بندوں پر رحم فرماتا ہے اور اپنے محبوب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے محبوب بندوں کا، اپنے محبوب رسولوں کا جو ہے وہ ذکر فرماتا ہے۔ یہاں پہ اس میں ایک آیت ایسی بھی ہے جو ہمارے دل کو بڑی سکون دیتی ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، 115 نمبر کا باب ہے یہ قرآن میں، سورہ قصص میں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَكِنَّ أَنشَأْنَا قُرُونًا وَطَوَّلَ عَلَيْهِمُ الْأُمُورُ وَمَا كُنْتَ سَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مگر ہوا یہ کہ ہم نے سنگتیں پیدا کیں کہ ان پر زمانہ دراز گزرا، ورنہ تم اہل مدین میں مقیم تھے، ان پر ہماری آیتیں پڑھتے ہوئے، ہاں ہم رسول بنانے والے ہوئے۔ تو اس کی تشریح یہ ہے تو وہ اللہ کا عہد بھول گئے، جو اہل مدین تھے وہ اللہ کا عہد جو ہے وہ بھول گئے اور انہوں نے اس کی فرما برداری ترک کی۔ اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم سے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں ان کے حق میں اور آپ پر ایمان لانے کے متعلق جو ہے وہ عہد لیے تھے۔ جب دراز زمانہ گزر گیا تو امتوں کے بعد امتیں گزرتی چلی گئیں اور وہ لوگ ان عہدوں کو بھول گئے اور اس کے وفا ترک کر دی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور ان پر ایمان لانے کا حکم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امتوں سے بھی عہد لیا گیا تھا، ان کے آنے والی بعد کی امتوں سے بھی لیا گیا تھا، لیکن جیسے جیسے دراز گزرا زمانہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حق میں جو عہد لیا تھا وہ لوگ اس عہد کو بھول گئے۔ اور آج
بھی یہ حال ہے کہ وہ اس عہد کو بھولے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انجیل میں بھی میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا ہے، زبور میں بھی میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر عطا فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں آقا نامدار مدینے کے تاجدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اور ان سے سچا عشق اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں میں جیسا حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا حکم ہے اس طرح ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ جاری ہو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔